شب برات کی رات میں کہ جب اللہ بے شمار لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں، پہلا وہ بدنصیب شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرمائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانے والا۔ یہ شرک گناہ کبیرہ بلکہ گناہ عظیم ہے، یہ شرک بہت بڑی بیماری ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس گناہوں کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ شرک گناہ عظیم ہے۔ تمام انبیاء اکرام دنیا میں جو آئے وہ اپنی اپنی امتوں کو شرک سے بچا کر توحید پر لے کر آنے کے لیے انہوں نے محنت فرمائی۔ تمام انبیاء اکرام کی محنت کا خلاصہ توحید، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا یقین اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، لا الہ الا اللہ کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب سب کے سامنے کھلم کھلا آپ دین کی دعوت کو پہنچائیے، اعلان تبلیغ کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر تمام قبیلے والوں کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور لوگوں میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہیں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت نہیں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں موت و حیات نہیں، اللہ ہی نے ساری کائنات کو بنایا، اللہ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، تم اس بات کا اقرار کر لو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ پہلی دعوت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان سب کے سامنے رکھی، اور یہ توحید کی دعوت تھی۔ تو پھر جس نے توحید کی دعوت کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ کو مان لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و عظمت نصیب فرما دی، دونوں جہانوں کی فلاح عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ہی آخرت کی کامیابی کی سندیں عطا فرما دی، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا، توحید کو قبول نہیں کیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گئے، آخرت بھی ان کی ختم ہو گئی۔ تو یہ توحید ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ توحید ایمان کا خلاصہ ہے، یہ توحید پوری نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا جو ثمرہ ہے وہ توحید ہے۔ تمام انبیاء اکرام نے بھی اسی کے لیے محنت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی توحید کی دعوت دی ہے۔ تو ہمیں اس توحید پر زندگی گزارنی ہے، ہماری عملی زندگی کے اندر توحید نظر آنی چاہیے۔ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، ہم نے کلمہ پڑھا، اب اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کلمے کے مطابق ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھر کا نظام، باہر کا نظام، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، زندگی کے تمام معاملات کے اندر لا الہ الا اللہ نظر آنا چاہیے۔ اور لا الہ الا اللہ کب نظر آئے گا؟ جب محمد الرسول اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے۔
आज हमारे घरों में जो नाचाकियां हैं, बेसुकूनियां हैं, बेबरकतियां हैं, परेशानियां हैं, कशमकश है, अजीब हालात हैं, दगरगू हालात आ गए, बेचैनी वाले हालात आ गए, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तो पढ़ा लेकिन कलमे के तकाजों को पूरा नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर तौहीद को कबूल तो कर लिया लेकिन तौहीद को अमली जामा नहीं पहनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया, नबी से मोहब्बत का ऐलान कर दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी को अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक नहीं बनाया। इसलिए आज हम नाकाम हैं। तो इसलिए मेरी माँ और बहनों, हम पहला ये सबक याद करके जाएं कि हमने आज के बाद शिरक नहीं करना है, आज के बाद हमने तौहीद वाली जिंदगी इख्तियार करनी है, इस यकीन के साथ कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। आज जो तबलीग में सिखाया जा रहा, जो तबलीग में मेहनत की जा रही है, जमातों का जाना, मर्दों की जमातें, मस्तूरात की जमातें, वहां पर इसी बात की मेहनत हो रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं। अल्लाह की जात का यकीन हमारे दिल में आ जाए और गैर का यकीन हमारे दिल से निकल जाए, और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलकर दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन हमारे दिल में आ जाए और गैरों के तरीकों पर चलकर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन हमारे दिल में आ जाए। यह तबलीग का खुलासा है। तो पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बख्शिश की रात में भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएंगे, ये शख्स है शिरक करने वाला, ये शिरक करने वाला। तो इस शिरक से अपने आप को बचाएं, अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि उसके अंदर कोई बिदआत ना हो, उसके अंदर कोई शिरक ना हो, गैरुल्लाह को हमारे सजदे ना हो। सजदों के लिए हकीकी जात अल्लाह की जात है। अल्लाह हम सबको इस शिरक के गुनाह अजीम से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए।